بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ مساجد کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے۔ دوبارہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے کہ جن ائمہ کرام نے رجسٹریشن نہیں کرائی، جن مساجد مدارس کی ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی، تو حکومت پنجاب کی طرف سے یہ پیغام گویا کہ دوسری بار انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی رجسٹریشن کرا کر اپنی مسجد مدرسے کو سرکاری لسٹ میں سرکار کے انڈر کرا لیں۔ تو دوسری بار یہ شروع ہونے والا مرحلہ غالباً بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کب شروع ہوگا۔ غالباً 3 فروری کا امکان ہے کہ 3 فروری کو یہ مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی جو اشارے مل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ 3 فروری کو ان کا یہ پروگرام ہے، دوبارہ رجسٹریشن ہوگی اور دوبارہ ائمہ کو بلایا جائے گا اور مساجد کی گویا کہ مزید ان کی رجسٹریشن کے بارے میں لاہ عمل شروع کر دیا جائے گا۔ جو پچھلے کارڈز وغیرہ تقسیم ہونے کا اعلان ہے، جو پہلے جنہوں نے رجسٹریشن کروا لی تھی ان کو پہلی تنخواہ تو پے آرڈر کے ذریعے موصول ہوئی۔ ابھی بھی کچھ علاقوں میں فیصل آباد وغیرہ میں ان کے جو اعزازہ کارڈ ہیں ان کی تقسیمات کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے نا 1 فروری سے لے کر پورا مہینہ یہ اعزازہ کارڈ کی تقسیمات کا انعقاد ہوگا، تقسیمات کا سلسلہ جاری ہوگا کہ جن ائمہ نے مساجد کو سرکاری لسٹ میں شامل کرا لیا تھا ان کے نام آ چکے ہیں اور ان کو اعزازہ کارڈ دیا جائے گا کہ اے ٹی ایم کے ذریعے سے اب اپنی تنخواہ کو بینک آف پنجاب جس بینک سے چاہے نکلوا لیں، ان کو گویا کہ یہ اختیار دیا جائے گا۔ تو دوسری بار یہ شروع ہونے والا ہے۔ تو میں ایک بات آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جن ائمہ نے اعزازہ کارڈ وصول کر لیے یا جنہوں نے پہلی تنخواہ شروع کر لی ان کو ملنا شروع ہو گئی، کاش کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سفید ریش داڑھی کا خیال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے 2-3 مہینے پہلے بیان جاری کیا اور ان کو سختی سے روکا۔ ائمہ مساجد کو تمام مکاتب فکر سے فکر کا نمائندہ ہوتے ہوئے، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا صاحب نے جو روکا تھا ان کی بات کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ آج دیکھیں 60 سے 70 ہزار کے قریب، 60 سے اوپر 70 ہزار کے لگ بھگ اماموں نے اپنے اپنی مساجد کو، اپنے اپنے مدارس کو سرکاری انڈر کرا لیا۔ ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان امام مساجد کی تنخواہوں کا معاملہ تھا، تنخواہ بالکل قلیل، انہوں نے لہذا اس تنخواہ کو بڑھانے کی خاطر اپنی مساجد جو لاکھوں کی تھی، متولی حضرات جو مدارس لاکھوں کے کروڑوں کی مالیت کے تھے، گویا کہ سرکار کے انڈر کرا دیے۔ تو اگر قائد جمعیت کی بات کو مانا جاتا تو یہ غریب امام تو ہمیشہ غریب رہتے ہیں، لیکن ان کا ضمیر امیر رہتا، ان کا ایمان قوی رہتا۔ اب ایمان کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کل کو ایسی پالیسیز جو ہے نا شائع کر دی جائیں جو شریعت کی روح کے خلاف ہو، جو اسلامی قوانین اور قانون کے خلاف ہو، تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب بھی موقع ہے، جو ائمہ مساجد ابھی متمنی ہے رجسٹریشن کروانے کے، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ رجسٹریشن کروائیں نہ کروائیں، ان کے بارے میں انہیں فیصلہ مکمل کرنا چاہیے۔ احادیث کو دیکھنا چاہیے، اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ ابھی تو مجھے 25,000 مل جائیں گے اور ہر مہینے ملتے رہیں گے، 6 مہینے سال پورا ملتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی گڑبڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے، پھر کیا بنے گا؟ ایمان بچانا بھی مشکل ہو جائے گا، اسلام کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ جب زبان بندی کرائی جائے گی تو پھر دل میں تو حقیقت سامنے ہوگی، دل میں تو اسلام ہوگا، زبانوں پر اسلام کے خلاف باتیں ہوں گی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، دینی مدارس، مساجد، مراکز، خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔